الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر معین۔ اگر کوئی شخص تنگی وقت میں وضو کرے اور دوران وضو اس کو پتہ چلے کہ اس نے جو نجس چیز معلوم تھی بھول گیا تھا، اور نماز کے ختم ہونے کے بعد یاد آئے تو نماز کے دوران اگر پتہ چل جائے تو اس کو دھونا ممکن ہو تو دھو کر کے یا کپڑے بدل کر کے یا کپڑے اتار کر کے جو شرمگاہ کو ڈھانکنے والی کوئی چیز ہو یا کوئی پاکیزہ چیز تبدیل کر کے آ سکتی ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر نماز کے دوران ممکن نہیں ہو رہا ہے تو تنگی وقت میں اسی نجس لباس کے ساتھ ہی نماز مکمل کر لے۔ یہ تھا دوران نماز اگر کسی کو بھولا ہوا نجس یاد آ جائے تو اس وقت بدلنا یا پاک کرنا ممکن نہ ہو تو اسی طریقے سے نماز پڑھ لے اور اس کی نماز صحیح مانی جائے گی۔ لیکن اگر کوئی بھولا ہوا نجس وہ نماز پڑھنے کے بعد یاد آ جائے اور پھر بھی بعد میں یاد آ جائے تو بھی اس کی نماز اپنی جگہ پر یہی ہے کہ وہ چونکہ بھول گیا تھا اور نجس جو ہے اسی لباس میں نماز پڑھ لی ہے تو اس کی نماز جو ہے وہ صحیح مانی جائے گی آخر وقت کے اندر، ورنہ اگر آخر وقت نہ ہوتا تو اعادہ کرنے کی ضرورت پڑتی، لیکن ابھی چونکہ وقت ختم ہو گیا اس لیے اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر آدمی جو ہے کسی لباس یا بدن کو پاک کرتا ہے اور پاک کرنے کے بعد اس کو یقین ہو جاتا ہے میرا لباس بالکل پاک ہے، لیکن اس کے باوجود پاک لباس کے باوجود اس کو یقین ہونے کے باوجود کہ لباس پاک ہے، پاک کر لیا، بالکل صحیح طریقے سے پاک کر لیا، لیکن نماز کے بعد متوجہ ہو کہ نہیں میں نے صحیح طریقے سے پاک نہیں کیا تھا تو اس نے جو نماز پڑھی ہے وہ صحیح نماز مانی جائے گی۔ اسی طرح اگر اس نے نماز کے دوران خون کا داغ دیکھا اور خون کے داغ میں اس کو یقین ہو گیا کہ وہ خون ہے کہ جو نماز کے دوران جائز ہے، نماز کے دوران اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں پیدا ہوتا جیسے مچھر کا خون، لیکن نماز ختم کرنے کے بعد اس کو یقین ہوا کہ نہیں یہ تو مچھر کا خون نہیں تھا، یہ تو حیض و نفاس یا کوئی اور خون تھا جس سے نماز باطل ہو جایا کرتی ہے، یا زخم کا اور زخم و پھوڑے کا خون کہ جس سے جو نماز باطل نہیں ہوتی، یقین تھا لیکن اس کے باوجود بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو جو ہے وہ کوئی اور خون تھا کہ جس سے نماز باطل ہو جایا کرتی۔ حیض و نفاس کا تو ذرہ برابر بھی خون ہو تو اس سے نماز باطل ہو جایا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خون کا یقین رکھتا ہے اور اس کو یقین ہے کہ جو خون میرے بدن یا لباس میں لگا ہوا ہے وہ خون نماز کے دوران جائز ہے، مثلا زخم کا خون، پھوڑے کا خون، یہ انسان کے لیے نماز کی حالت میں جائز ہے۔ جو لوگ زنجیر مارتے ہیں، زنجیر کے بعد جو زخم ہو جایا کرتے تو اسی زخم والے خون کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پھوڑا ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کے بعد جو ایکسیڈنٹ والے خون کے ساتھ زخم والے اس کو کہتے ہیں جبیرہ والا خون جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں، جبیرہ والا خون میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، جس طرح درہم بغلی خون کی معافی ہے اس طرح زخم اور پھوڑے کے خون کی بھی معافی ہے۔ چنانچہ اس خون کو نجس تو مانا گیا ہے لیکن نجس ہونے کے باوجود اس میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، استثناء ہے۔ لباس میں ہوں یا بدن میں ہوں کہ دونوں میں لگے ہو، زخم کا خون، پھوڑے کا خون معاف ہے۔ اور میں نے یقین کیا کہ جو خون کپڑے میں لگا ہوا ہے وہ زخم کا یا پھوڑے کا، نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں یہ تو وہ خون نہیں تھا،
یہ تو کوئی اور خون تھا، تو پھر بھی نماز اس کی صحیح مانی جائے گی، اس کی نماز جو ہے وہ باطل نہیں ہوگی۔ اور اسی طریقے سے اگر وہ خیال کرتا ہے کہ میں نے جن چیزوں میں ایک آدمی کا بدن نجس تھا، اس نے غسل کیا اور نماز پڑھ لی نجس کو صاف کیے بغیر، تو اس کی نماز باطل ہے، غسل بھی باطل ہے، نماز بھی باطل ہے، کیونکہ نجس کو تو صاف کیا ہی نہیں، ایسے ہی غسل کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ مگر یہ کہ غسل کے دوران اس طرح پانی آ رہا تھا کہ وہ نجاست بھی ہٹ گئی ہے اور پانی بھی نجس نہیں ہوا ہے، اور اس سے غسل کیا ہے تو ٹھیک ہے۔ اس طرح وضو کے درمیان نجس کو صاف کیے بغیر وضو کے اعضاء پر کسی میں نجس لگی ہوئی تھی، چیز نجس کو پاک کیے بغیر وضو کرے تو نہ صرف یہ کہ وہ نجس جگہ نجس رہے گی، بلکہ نجاست جو ہے اور پھیل جائے گی مثلا پانی سے، تو اس لیے پہلے نجاست کو پاک کرنا ہے، پاک کرنے کے بعد وضو کرنا ہے۔ مگر یہ کہ اتنے زوروں کا پانی آ رہا ہو، جیسے کور یا جاری پانی میں وضو کر رہا ہو کہ جس سے وہ نجاست خود بخود ہٹ جائے، اور ہٹنے کے بعد اسی پانی سے وضو کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پہلے کام نجاست کو صاف کرنا ہے، چاہے غسل میں ہو چاہے وضو میں ہو۔ اعضاء وضو میں کہیں وضو بدن میں یا اعضاء وضو میں نجاست لگی ہے تو پہلے نجاست کو صاف کرنا ہے، نجاست کو صاف کرنے کے بعد جن اعضاء پر نجاست لگی ہے صاف کرنے کے بعد ان اعضاء کے اوپر پانی پڑے تو وضو صحیح ہوگا۔ مگر یہ کہ جن اعضاء میں آپ وضو کر رہے ہیں اور نجاست لگی ہوئی ہے وہ جاری یا قرب پانی اس طرح سے ہے کہ جیسے ہی ہم پانی اس پر ڈالتے نجاست بھی صاف ہو جاتی ہے، پانی بھی نجس نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس پانی میں بغیر نجاست کو پہلے صاف کیے، یعنی اسی وضو کے ساتھ ساتھ نجاست بھی خود بخود دھل جایا کرتی ہے۔ ایسا پانی آتا ہے تیزی کے ساتھ، یا آبشار کا پانی یا دریا کا پانی یا حوض کا پانی، کہ وضو کرنے کے ساتھ ساتھ خود بخود جو ہے وہ نجاست بھی دور ہو جاتی ہے، اور ساتھ ساتھ وضو جو ہے اس کے لیے پانی نجس بھی نہیں ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں تو ٹھیک ہے۔ لیکن اصول پہلا ہے کہ پہلے نجاست کو صاف کرنا ہے، مگر یہ کہ نجاست وضو کرتے وقت خود بخود نجاست پہلے ہی صاف ہو جائے اور پانی بھی نجس نہ ہو تو الگ بات ہے، ورنہ پہلے نجاست کو صاف کرنا ہے، نجاست کو ہٹانے کے بعد اعضاء وضو پر وضو کرنا ہے، ورنہ کسی نے نجاست کو صاف کیے بغیر وضو کیا، نجاست کو صاف کیے بغیر غسل کیا، اس کے اندر جو نجاست باقی رہ گئی تو اس کے بعد اس کا غسل بھی باطل ہے اور وضو بھی باطل ہے، اس کے بعد جو نماز پڑھی وہ نماز بھی باطل ہو جائے گی۔ اس لیے پہلے نجاست کو صاف کرنا ہے، چاہے غسل میں ہو چاہے وضو میں ہو، اس کے بعد نماز پڑھی جائے تب وہ نماز انسان کی صحیح مانی جاتی ہے۔ صلی اللہ علیہ